وہ لڑکی اکثر رات کے سناٹے میں مدھم سی روشنی کے نیچے سوئی دھاگا ہاتھ میں لیے خواب بنتی تھی۔ نام اس کا عائشہ تھا، ایک چھوٹے سے شہر کی سادہ سی لڑکی جس کے کپڑے سادہ تھے مگر خواب بہت بڑے، اور دل میں چھپی ہوئی ہمت کسی شور کی محتاج نہیں تھی۔ دن کے وقت وہ خاموش رہتی، لیکن رات کو اس کی انگلیاں بولتی تھیں، ہر ٹانکے میں صبر، ہر ڈیزائن میں امید، اور ہر کپڑے میں ایک دعا چھپی ہوتی۔ گھر والے اکثر کہتے تھے، لڑکی ہو، سلائی بس شوق کے لیے ٹھیک ہے، اس سے زندگی نہیں چلتی۔ مگر عائشہ جانتی تھی کہ یہ شوق نہیں، یہ اس کی پہچان ہے۔ وہ پرانے کپڑوں کو نئے انداز میں جوڑتی، ٹوٹے ہوئے بٹنوں سے کہانیاں سیتی، اور بغیر کسی شکایت کے اپنی محنت جاری رکھتی۔ اسی شہر میں سارا ملک نام کی ایک مشہور فیشن ڈیزائنر بھی تھی، جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئی تھی۔ مہنگے کپڑے، بڑا نام، اور ہر بات میں فخر اس کی پہچان بن چکے تھے۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ ایک چھوٹے شہر کی لڑکی اس جیسے ڈیزائن کبھی نہیں بنا سکتی۔ یہ بات عائشہ تک پہنچی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لفظوں سے نہیں، صرف اپنے کام سے جواب دے گی۔ کچھ عرصے بعد شہر میں ایک بڑے فیشن شو کا اعلان ہوا۔ تمام ڈیزائنرز کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے تیار کردہ لباس پہلے سے ایک مخصوص کلیکشن روم میں جمع کروائیں، جہاں ایونٹ ٹیم خود انتخاب کرے گی۔ یہ خبر سنتے ہی عائشہ نے دن رات ایک کر دیے۔ نیند، آرام، سب پیچھے رہ گیا۔ اس نے ایک ایسا لباس تیار کیا جس میں اس کی برسوں کی محنت، اس کا صبر اور اس کی دعائیں سلی ہوئی تھیں۔ اس نے لباس کے ساتھ اپنی ڈیزائن فائل بھی جمع کروائی، جس میں اسکیچ، کپڑے کی تفصیل اور اس کی خاص ہاتھ کی سلائی کے نشان موجود تھے۔ پھر سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسی دوران سارا کو اس لباس کا پتہ چلا۔ وہ چپکے سے عائشہ کے کمرے میں پہنچی۔ جیسے ہی اس کی نظر اس لباس پر پڑی، وہ سمجھ گئی کہ یہ ڈیزائن اس کے اپنے کام سے کہیں زیادہ خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ حسد اور خوف نے اس کے دل میں جگہ بنا لی، اور اس نے چالاکی سے وہ لباس چرا لیا۔ مگر وہ یہ بھول گئی کہ اصل سچ لباس نہیں، سچائی کے ثبوت ہوتے ہیں، جو پہلے ہی ایونٹ آفس میں موجود تھے۔ فیشن شو کے دن ایونٹ ٹیم نے بغیر نام کے سب سے منفرد لباس کا انتخاب کیا، اور وہی لباس اسٹیج پر پیش کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ جوڑا سامنے آیا، پورا ہال خاموش ہو گیا۔ نہ رنگ چیخ رہے تھے، نہ انداز دکھاوا کر رہا تھا، مگر اس میں خلوص بول رہا تھا۔ سب لوگ ایک ہی سوال کرنے لگے، یہ ڈیزائنر کون ہے؟ جب سارا سے ڈیزائن کی فائل مانگی گئی تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ اسی وقت ایونٹ آفس سے عائشہ کی ڈیزائن فائل منگوائی گئی۔ فائل کھلتے ہی سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہی اسکیچ، وہی کٹ، اور وہی خاص ہاتھ کی سلائی کے نشان جو لباس پر بھی موجود تھے۔ سچ اب چھپ نہیں سکتا تھا۔ اسٹیج پر جب عائشہ کا نام پکارا گیا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ سب راتیں گھوم گئیں، جب وہ تھک کر بھی سوئی دھاگا ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی تھی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو کمزوری کے نہیں تھے، وہ قبولیت کے آنسو تھے۔ دل ہی دل میں اس نے کہا، یا اللہ، میں نے تو بس تجھ پر چھوڑا تھا۔ اسی لمحے سب نے جان لیا کہ ڈگریاں ہنر سکھا سکتی ہیں، مگر دل سے کیا گیا کام اور سچائی صرف اللہ سکھاتا ہے۔ سارا کا غرور خاموشی میں بدل چکا تھا، اور عائشہ کی خاموش محنت اس کی آواز بن گئی۔